मुल्क दिवालिया हो चुका है। कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इस हवाले से आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और दूसरा आपको बताऊंगा इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के नाम क्या पैगाम भेजा है। इमरान खान ने क्या बात की है, जो डील की बातें की जा रही हैं, जो मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, इमरान खान ने इस हवाले से क्या पैगाम दिया है। जलसे के हवाले से इमरान खान ने क्या बातें की हैं, आपको ये बताएंगे। तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। खुलकर इख्तलाफात सामने आए हैं, वजह क्या है। शंदाना गुलजार ने ऐसी क्या स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शदीद गुस्से में हैं। तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे। स्टेटमेंट में आपको अभी बता देता हूँ, अगर इमरान खान ज़िंदा रहे, ये बात की गई अगर इमरान खान ज़िंदा रहे। इस हवाले से डिटेल में बात करते हैं। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह कोशिश होगी आपको अपडेट देते रहें और जलसे के हवाले से भरपूर कवरेज करेंगे। पहली बात करते हैं, माहिर माशियात हैं कैसर बंगाली साहब। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ही खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जब इस मुल्क को ऐसे चोरों के हाथ में दिया जाएगा तो मुल्क का यही हाल होगा। जब इस मुल्क को लुटेरों के हाथ में दिया जाएगा तो मुल्क का यही हाल होगा। जब इस मुल्क में फार्म 47 की हुकूमत बना दी जाएगी तो मुल्क का यही हाल होगा। मुल्क का हाल क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। माहिर माशियात हैं, ये बताते हैं कि मुल्क का दिवालिया हो चुका है, यानी मुल्क का दिवालिया हो चुका है। इसके बाद गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है, जो टेक्सटाइल्स मिल्स हैं वो बंद हैं, जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद हो रहे हैं, जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो बंद हो रही हैं। गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं। वो कंपनियां जो इमरान खान के दौर में आके इन्वेस्ट करती थीं, अब वो छोड़कर जा रही हैं। एक और मैं मिसाल आपको दूंगा। इमरान खान के दौर में जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो सोसाइटीज़ में काम करते हैं, वो इस चीज़ के गवाह हैं कि इमरान खान के दौर में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, प्लाजे बन रहे थे। इमरान खान के दौर में इंडस्ट्रियां खुल चुकी थी। फैसलाबाद के लोग इस चीज़ के गवाह हैं। लेकिन अब लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब दुबई लीग से आती है जिसमें 36,000 पाकिस्तानी हैं। अगर हम काउंट करें पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को, जर्नल्स को, तो मैक्सिमम 1,000-1,500 तादाद हो जाएगी। 36,000 लोग, ये कौन लोग हैं? ये वही पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते थे। ये वही पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाते थे। ये वही पाकिस्तानी हैं जो इंडस्ट्री लगाते थे। अब क्या वक्त आ गया है कि लोग इंडस्ट्रियां बंद करके, पाकिस्तानी तो बाहर जा ही रहे हैं, पाकिस्तानी तो जाके दुबई में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो गैर मुल्की इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो भी पाकिस्तान में अपनी ब्रांचेस ख़त्म करके पाकिस्तान से जा रही हैं। इसके अलावा बाहर के जो मुल्क हैं जो पाकिस्तान को कर्जा देते थे, माहिर माशियात जो हैं कैसर बंगाली साहब ये कहते हैं कि अब कर्जा अदा करने के लिए दिया जा रहा है। आप अंदाज़ा कर लें कि जो अब पाकिस्तान को कर्जा मिल रहा है, उस कर्जे से सूद समेत कर्जा अदा किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो चीज़ें गिरवी रखवा देते थे, जैसे एयरपोर्ट को गिरवी रखवा दिया, F9 पार्क को गिरवी रखवा दिया, कभी किसी सड़क को गिरवी रखवा दिया, कभी किसी चीज़ को गिरवी रखवा दिया। लेकिन अब जो बाहर के मुमालिक हैं वो पाकिस्तान में चीज़ें खरीद ही नहीं रहे। जो ये गिरवी रखवाना चाह रहे हैं ये वो भी नहीं ले रहे। ये हाल हो गया है पाकिस्तान का कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। और बैठाओ इन फार्म 47 वालों को। आखिर पाकिस्तानी कौम को बाहर निकलना होगा, एहतजाज करना होगा इनके खिलाफ, वरना आपके बिजली के बिल जो आज 30-40 हज़ार आते हैं वो 1 लाख आएगा। आप रोएंगे, आप पिटेंगे। जैसे कि ये कहते हैं ना, रोएं पिटें, ये असल में पाकिस्तान की गरीब आवाम को, पाकिस्तान की उस आवाम को कहते हैं जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपना रोज़गार कमाती है। सो टाइम से निकलना होगा। एक ये आपको बताना था, बहुत ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान की बात है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा इमरान खान ने क्या बातें की हैं। इमरान खान ने एक चांसलर की बात की जा रही है। आज इमरान खान के सामने सवाल रखा गया चांसलर वाला, तो इमरान खान ने कहा अगर मैं चांसलर बन जाता हूं तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र होगा।
اگر نہیں بنتا تو کوئی بات نہیں، میں نے اس سے پہلے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، میں ہی وہ انسان ہوں جو ورلڈ کپ جیت کر لایا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا میں نے پاکستان میں یونیورسٹیز بنائی ہیں، میں نے ہاسپٹل بنائے ہیں، تو مجھے اگر میں ہار جاتا ہوں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان کو میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے یہ اس انسان کو جس کو ہمیشہ یہودی ایجنٹ کہتے تھے، آج اس انسان کو پکا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اس انسان کو طالبان خان ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ اعزاز کی بات کیا ہوگی جس شخص کے ساتھ آج کے رسول کا ٹیگ لگ جائے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا جو باتیں کی گئیں، جو آرٹیکل میں چیزیں چھپوائی گئیں، یہ عمران خان تک بھی علم ہو چکا ہے، عمران خان تک بھی یہ باتیں پہنچ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو عمران خان نے کہا کہ میں اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کس چیز کے کروں، اگر تو میں اس حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو پھر تو یہ ہوا کہ میں نے یہ جو ڈاکہ ڈال کے حکومت آئی ہے اس کو میں نے قبول کر لیا ہے، میں اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا جو ان کو لے کے آئے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا میری طرف سے مذاکرات جو ہیں وہ محمود اچکزئی کریں گے، اور آج محمود اچکزئی نے حاج آصف کی جو اسمبلی میں دھلائی کی ہے وہ بھی آپ نیا پاکستان پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ 9 مئی کا شور مچا دیتے ہیں، یعنی انشورنس پالیسی جو ایک دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے 9 مئی انشورنس پالیسی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا وہ نواز شریف جو ہمیشہ یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اس نے بوٹ کو عزت دی، جس کا سب کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ مجھے اغوا کرنے کا حکم جس نے دیا، جس نے CCTV فوٹیجز غائب کی، وہی 9 مئی کا اصل مجرم ہے۔ اور عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ CCTV فوٹیجز سامنے لائی جائے، پتہ چل جائے گا اصل مجرم کون ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی اگر ختم ہوا تو جنہوں نے یہ کیا ان کی حکومت اور ان کی سیاست دونوں ختم ہو جائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کی اگر انکوائری ہوئی تو یہ حکومت فارغ، ان کی سیاست بھی فارغ، اور جو کرنے والے ہیں وہ بھی فارغ۔ عمران خان جیل میں بیٹھے مسکراتے ہوئے، ایک چیز کنفرم ہو چکی ہے، روزانہ جاتے ہیں اڈیالہ جیل، جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے شیر کی طرح قائم ہے، ڈٹا ہوا ہے، جب بھی بات کرتا ہے مسکراتا ہے۔ ایک یہ آپ کو بتانا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ محمود اچکزئی کو یہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی عادت ہے کہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتا ہے لیکن پھر بھی ہار جاتا ہے، جو نواز شریف میدان میں ہار چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات ہیں۔ شاندانہ گلزار نے ایک پریس کانفرنس کی پشاور میں، اس پریس کانفرنس میں کہتی ہیں کہ عمران خان نے یہ حکم دیا ہے تمام روپوش پارٹی رہنما سامنے آ جائیں، جن میں ذکر کیا گیا مراد سعید کا، قاسم سوری کا۔ قاسم سوری تو لندن پہنچ چکے ہیں، وہ وہاں منظر عام پر ہیں۔ ایک انسان روپوش ہے مراد سعید، ایک چیز پہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ سامنے آ جائے، لیکن میرے بہت سے پارٹی رہنماؤں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے کسی بھی دن مراد سعید کے سامنے آنے کا نہیں کہا، بلکہ عمران خان نے کہا کہ مراد سعید کے علاوہ تمام روپوش رہنما سامنے آ جائیں۔ لیکن پارٹی کے ہی کچھ لوگوں کی جانب سے ایک بات کی جاتی ہے، باقاعدہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مراد سعید منظر یہاں پر آئیں۔ کیوں؟ مراد سعید کے بغیر آپ سب کچھ نہیں ہیں، آپ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کہہ رہا ہے تو کسی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کی جاتی ہے، آپ یہ ذرا ٹویٹ پڑھیں۔ یہ ٹویٹ کی جاتی ہے کہ داؤد شاہ، جب عمران خان نے کہا تو داؤد شاہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں، تو داؤد شاہ نے اس کی تردید کر دی۔ داؤد شاہ نے نیچے آ کے شاندانہ گلزار کی ٹویٹ کے نیچے آ کے ہی کہا کہ عمران خان نے تو میرے سامنے بالکل ایسا نہیں کہا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پارٹی کے اختلافات ہیں؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کریں، لیکن ہمیشہ ایسی باتیں جلسے سے کچھ دن پہلے آ جاتی ہیں، ہمیشہ ایسی باتیں جلسے سے کچھ دن پہلے آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن آپ سب یہ جانتے ہیں کہ عمران خان مراد سعید سے کتنی محبت کرتے ہیں اور مراد سعید عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مراد سعید کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے کہا جا رہا ہے جیسے عمران خان ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اسی طرح مراد سعید ہیں۔ جو داؤد شاہ ہیں، داؤد شاہ کاکر بلوچستان سے، انہوں نے
شاندانہ گلزار کی ٹویٹ کے نیچے لکھا ہے میڈم مراد سعید اور قاسم بھائی کا نہیں کہا، حماد اظہر اور میاں اسلم بھائی کا کہا تھا۔ اور یہ شاندانہ گلزار کہتی ہیں کہ داؤد شاہ اس چیز کا گواہ ہے اور داؤد شاہ نے آ کے تردید کر دیا ہے، اب ان کو سوچنا چاہیے۔ اور ایک اور بات کی گئی سپیس میں بیٹھ کے، اگر عمران خان زندہ رہے، یہ اگر عمران خان زندہ رہے اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، اگر پیشنٹ کسی کا ان کو پتہ بھی ہو نا کہ یہ اینڈ سٹیج پہ ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، بچ جائے گا۔ لیکن یہ پارٹی کے لوگ اس طرح کی بات کریں تو ورکر بہت ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں اور ورکر معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شاندانہ گلزار کو جلد سے جلد اس پہ آ کے اپنا موقف دینا چاہیے۔ آپ نے یہ جو کہا کہ اگر عمران خان زندہ رہے اس بات کا مقصد کیا تھا؟ اب میں بات کرتا ہوں عمران خان نے جو کہا جلسے کے حوالے سے کہ جلسے کا مقصد کیا ہے۔ 8 ستمبر کو ایک تو انہوں نے کہا کہ تمام قوم نے باہر نکلنا ہے، جلسے میں شرکت کرنی ہے۔ ایک انہوں نے بتایا ایک مقصد جو قبضہ گروپ ہے اسے آزادی دلانی ہے، اس ملک کو حقیقی آزادی دلانی ہے۔ دوسرا مینڈیٹ کی واپسی لینی ہے جو مینڈیٹ چوری ہوا۔ تیسرا آزاد عدلیہ۔ عمران خان نے آج تک نہیں کہا کہ میری رہائی کے لیے باہر نکلیں، میرے لیے باہر نکلیں، جیسا کہ علیمہ خان اس بات کا کئی دفعہ ذکر کر چکی ہیں کہ عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اور نہ وہ کہے گا، آپ سب کو خود باہر نکلنا ہوگا۔ اور اب یہ تحریک انصاف فیصلہ کرے گی کہ وہ باہر نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ 8 کا جلسہ کیسا ہوگا آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ 6 ستمبر کو دوبارہ اڈیالہ میں سماعت ہے، تب کیا ہوتا ہے آپ کو تب بھی بتائیں گے، جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔